اگر آج آپ کے گھر میں کوئی بچہ یونیورسٹی میں داخل ہونے جا رہا ہے تو ایک سوال ضرور پوچھئے اپنے آپ سے کہ کیا میں اپنے بچوں کو ایک ایسی ڈگری دلوا رہا ہوں جو اگلے 30 سال تک اس کا ساتھ دے سکے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں شاید پچھلے 100 سال میں بھی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ ورلڈ اکنامک فورم، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، یونیورسٹیز اور عالمی معیشت کے ماہرین ایک بات پر تقریباً متفق ہیں کہ مستقبل صرف ڈگریوں کا نہیں ہوگا بلکہ ٹیکنالوجی، تخلیقی صلاحیت، تجزیاتی سوچ اور مسلسل سیکھنے والوں کا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 شعبے جو آنے والی 2 دہائیوں میں دنیا کے طاقتور ترین شعبوں میں شمار ہوں گے۔ سب سے پہلے 10ویں نمبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیا ٹیکنالوجی، AI جرنلزم اور ڈیجیٹل کنٹینٹ۔ خبر ختم نہیں ہوگی لیکن خبر بنانے کا طریقہ بدل جائے گا۔ ریسرچ کرے گا AI، مگر سوال پوچھنے، تحقیق کرنے، زمینی حقائق جاننے اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انسان ہی درکار ہوگا۔ پاکستان میں مواقع ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، پوڈ کاسٹ، کارپوریٹ کمیونیکیشن، ڈیٹا جرنلزم ہیں۔ 9واں شعبہ ہے قانون، سائبر لا اور AI ریگولیشن۔ اب جرائم صرف سڑکوں پر نہیں ہوتے، انٹرنیٹ پر بھی ہوتے ہیں۔ AI کے ڈیٹا چوری، سائبر فراڈ کے غلط استعمال اور ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے نئے ماہرین کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں مواقع، عدالتیں، حکومت، ریگولیٹری ادارے، بینک، ٹیک کمپنیاں، ان سب کو ان کی ضرورت ہو۔ نمبر 8 پہ ہے زرعی ٹیکنالوجی، ایگری ٹیک۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ مستقبل کی زراعت صرف ٹریکٹر سے نہیں چلے گی، اب ڈرون، سینسرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور ڈیٹے سے بھی چلے گی۔ جو نوجوان زراعت کو ٹیکنالوجی سے جوڑ دے گا وہ صرف ملازمت نہیں بلکہ کاروبار بھی کر سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے فن ٹیک اور ڈیجیٹل فائنانس۔ پیسہ بدل رہا ہے، بینکنگ چینج ہو رہی ہے، ڈیجیٹل ادائیگیاں، آن لائن قرض، مالیاتی تجزیے، بلاک چین اور ڈیجیٹل بینکنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پاکستان میں اس کے مواقع کیا ہیں؟ بینک، کمپنیاں، اسٹیٹ بینک، سٹارٹ اپس، اور یہ سب فن ٹیک کے بغیر اب نہیں ہوں گے۔ 6 نمبر پر ہے رینیویبل انرجی اور کلائمیٹ ٹیکنالوجی۔ آنے والے برسوں میں دنیا کو 2 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، توانائی اور پانی۔ شمسی توانائی، ونڈ انرجی، بیٹری سٹوریج، الیکٹرک گاڑیاں اور ماحول دوست ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعتوں میں شامل ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے بائیو ٹیکنالوجی، جینیٹکس اور ڈیجیٹل ہیلتھ۔ صحت کا شعبہ صرف ہسپتال نہیں ہوگا، AI بیماریوں کی تشخیص کرے گی، جینیاتی تحقیق نئی دوائیں تیار کرے گی اور ذاتی نوعیت کا علاج عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ شعبہ طب، حیاتیات اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے۔ اور 4تھے نمبر پہ ہوگا روبوٹکس اور آٹومیشن۔ کارخانے، گودام، ہسپتال، زرعی فارم، ہر جگہ روبوٹس اور خودکار نظام استعمال ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں، روبوٹس خود نہیں بنتے، انہیں انجینئرز بناتے ہیں۔ 3 نمبر پہ ہے سائبر سیکیورٹی۔ جیسے جیسے دنیا آن لائن جا رہی ہے ویسے ویسے سائبر حملے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہر حکومت، ہر بینک، ہر یونیورسٹی، ہر ٹی وی چینل اور ہر بڑی کمپنی کو سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ضرورت ہوگی، اور یہ صرف ایک نوکری نہیں، قومی سلامتی کا شعبہ بھی بن جائے گا۔ 2 نمبر پہ ہے کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ ڈیٹا از ناؤ آئل اکثر کہا جاتا تھا، آج بہت سے ماہرین کہتے ہیں AI از دا نیو الیکٹریسٹی۔ AI ڈیٹا کو طاقت دیتا ہے۔ جو نوجوان پروگرامنگ، ڈیٹا، کلاؤڈ اور سسٹمز کو سمجھ لے گا اس کے لیے دنیا بھر میں مواقع ہوں گے۔ اور نمبر 1 پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ۔ یہ صرف ایک ڈگری نہیں، یہ آنے والے دور کی بنیادی زبان جس سے آج کمپیوٹر استعمال کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے AI کو سمجھنا بھی ہر شعبے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر بھی AI استعمال کرے گا، وکیل بھی، میرے جیسا صحافی بھی، استاد بھی، کسان بھی اور ہر کاروباری شخص بھی۔ لیکن ایک حقیقت سن لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ڈگری لے لینے سے کامیابی مل جائے گی تو شاید آپ غلط کر رہے ہوں گے۔ دنیا اب صرف ڈگری نہیں دیکھے گی اور نہ وہ دیکھتی ہے، دنیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیا آپ انگریزی میں مؤثر بات کر سکتے ہیں، کیا آپ AI کا مؤثر استعمال اور اچھا استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ مسئلہ حل کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں، کیا آپ نئی چیزیں جلد سیکھ سکتے ہیں، کیا آپ ٹیم کی قیادت کر سکتے ہیں۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو صرف وہ مت بنائیں
جو معاشرہ کہتا ہے، انہیں وہ بننے دیں جس میں ان کی صلاحیت بھی ہو اور مستقبل بھی، کیونکہ ایک ناخوش ڈاکٹر، ایک اوسط انجینئر اور ایک مجبور وکیل سے بہتر ہے کہ آپ کا بچہ ایک بہترین انجینئر، سائبر ماہر، بایوٹیک محقق یا جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے کاروبار کر رہا ہو۔ اور نوجوانوں سے آخری بات کہ آپ جس شعبے کا بھی انتخاب کریں، اپنے آپ سے 3 سوال ضرور پوچھیں کہ کیا دنیا کو اگلے 20 سال بعد بھی اس شعبے کی ضرورت ہوگی؟ میرے کام کو AI مکمل ختم کر دے گا یا مجھے مزید طاقتور بنائے گا؟ اور کیا میں اس شعبے میں دنیا کے بہترین لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ان 3 سوالوں کا جواب ہاں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صرف ڈگری نہیں لے رہے، آپ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو وہ علم، وہ مہارت اور وہ کردار عطا فرمائے جو پاکستان کو، جنوبی پنجاب کو، ملتان کو مضبوط بنائے اور دنیا میں بھی نمایاں کرے۔ اللہ حافظ۔